اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله. تمام بہنوں بھائیوں بیٹیوں کو کلاس میں ویلکم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 208 یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ، ادخلوا سب کے سب داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام کے اندر، سلامتی کے اندر، کافہ پورے کے پورے، کفایت کے ساتھ، یعنی اسلام تمہیں کافی ہو جائے اور کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے. ولا تتبعوا اور نہ اتباع کرو، خطوات الشیطان شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، شیطان کو فالو نہ کرو. خط کی جمع خطوات. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے خطوط پر نہ چلو، اس کے راستوں پر نہ چلو. انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین وہ تمہارا دشمن ہے، مبین بیان شدہ، مبینہ یعنی کھلا کھلا واضح. لکم عدو مبین، وہ عدو ہے. ادو لوگ ادو بولتے ہیں، ادو لفظ نہیں ہوتا، ادو. جس طرح سرو میں نے کئی دفعہ بتایا، سرو ہوتا ہے، ادو ہوتا ہے، نحو ہوتا ہے، صرف و نحو. تو ادو ہے، لکم عدو مبین تو وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَإِن زَلَلْتُم اگر تم لغزش کرو
بھول کرو، غلطی کرو، گناہ کرو، من بعد، اس کے بعد، ما، جو، جاءت کو البینات، جا، آ جانا، تمہاری طرف، جاءت کم، تمہاری طرف، البینات، بینہ یعنی واضح نشانیاں، اوپر بھی ہے نا، مبین، یہ مادہ ایک ہی ہے، بینہ، وہاں بھی واضح کھلا، اور یہاں بھی بینہ، واضح کھلی، جن کے اندر شک نہ رہے اسے بینہ کہتے ہیں۔ قرآن کو ہر جگہ قرآن مبین کہا گیا، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ما جاءتکم البینات، جب تمہارے پاس بینات آ چکی، یعنی واضح نشانی آ چکی، کس کی صورت میں؟ قرآن مجید کی صورت میں، اور اللہ کے نبی حضور بھی بینہ ہے، قرآن بھی بینہ ہے، قرآن بھی واضح ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت، آپ کے احکامات بھی واضح ہیں۔ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم، عزیز غالب ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ سب کے اوپر ہے، غالب ہونا، متصرف ہونا، یعنی جو چاہے کر سکتا ہے، جیسے کوئی فوج غالب آ جاتی ہے اور کوئی مغلوب ہو جاتی ہے، تو جو جیت جاتا ہے اسے کہتے ہیں غالب آ گیا، یعنی اب اس کا ہاتھ کوئی روک نہیں سکتا، ایک ناکام ہو چکا ہے اور ایک کامیاب ہو چکا ہے۔ پہلوان، دو پہلوان لڑتے ہیں تو ایک غالب آ جاتا ہے، دوسرا ہار جاتا ہے۔ تو عزیز، اللہ تعالیٰ غالب ہے ہر چیز میں، ہر جہت سے، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا، اور حکیم، حکمتوں والے، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ہر چیز میں وہ سی حکمت ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ حل ینظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ مگر، اللہ، مگر، ان، یہ کہ، یاتیہم، کہ ان کے پاس آ جائے، فی ظلال، بادلوں میں، سائے میں، من الغمام، بادلوں کے، تو بادلوں کے سائے میں کچھ آ جائے ان کے پاس، یا بادلوں کی طرح آ جائے ان کے پاس، کوئی چیز آ جائے، وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ عذاب ہی ہوگا پھر۔ بادل تو رحمت کے لیے آتے ہیں، لیکن بادلوں میں کوئی اور چیز کا آنا کوئی عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے آ جائیں، کہ اور بھی چیز بھی آ جائے، فرشتے بھی آ جائیں، یا فرشتے لے کر کوئی چیز آ جائیں۔ وقضی الامر، اور اللہ کا حکم پورا ہو جائے، یعنی وہ عذاب آ پہنچے، مل جائے لوگوں کو، لوگوں کو برباد کر دے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، سارے کام لوٹتے ہیں۔ امر، امور، امر کی جمع ہے کام، ترجع، لوٹنا، رجوع، رجع، ارجع۔ جی، آج ہماری جو یہ آیت ہے، یہی گفتگو کا موضوع ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ اس کو تھوڑی تفصیل سے اس کو لیں گے، تو اے ایمان والو، یا ایھا بولیے الذین آمنو، اے ایمان والو، بولیے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اتباع نہ کرو شیطان کے رستوں کی، خطوات الشیطان، شیطان کے رستوں کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دو تین چیزیں جو خاص اہم ہیں اس آیت کے اندر۔ اول تو ایمان والوں کو خطاب ہے، ہاں جی، یہ خطاب جو ہے یہ کافروں کو نہیں ہے، منافقوں کو نہیں ہے، باقی انسان کو نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں اور مومنوں کو ہے، اے ایمان والو، کیونکہ جو ایمان لے آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ، یہ ان کا ارادہ اور مشیت ہوتی ہے کہ اب ان کو سنبھالا جائے،
کہ ان کے اوپر شیطان اثر نہ کرے اور ان کو مسلمانوں کو گمراہ نہ کرے۔ جو کافر ہیں وہ تو آلریڈی گمراہ ہیں، تو مسلمانوں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں بہت طریقوں سے۔ جو احادیث پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ہمارے لیے محافظ ہیں۔ ہاں جی، فرشتے ہمارے کاتب ہیں، فرشتے ہمارے دعائیں کرنے والے ہیں، ہمارے ہمدرد ہیں۔ تو جب کوئی مومن ہو جاتا ہے تو مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی پھر خاص رحمتیں، نعمتیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حدیثوں میں، قرآن کی آیتوں میں یہ پھر علیحدہ موضوع ہے، اگر یہ لینا چاہیں تو کسی وقت اس موضوع کے اوپر ہی پوری کلاس ہو جائے کہ جب فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں، ہمارے لیے کیا کیا کرتے ہیں اور کس کس طرح ہماری معاونت کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سارے موضوعات ہیں آگے۔ پھر میں بتا رہا ہوں کہ فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم سے مشکلیں روکتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں، اور یہ مومنوں کے لیے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں جو کافروں کے لیے بھی اور ہر انسان کے لیے فرشتے کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے، ان کے ایمان کے لیے فرشتے نہیں متحرک ہوتے، کیونکہ وہ ہیں ہی کافر، ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ لیکن جو مومن ہیں ان کے اوپر خاص کرم نوازی ہوتی ہے۔ یہ بڑا مزے کا موضوع ہے، لیکن آج نہیں ہم لیں گے، کیونکہ آج بہت سی چیزیں میرے ذہن میں یہ کافتن کے حوالے سے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں، فی السلم، اسلام میں۔ سلم یہ مادہ ہے، سین لام میم، اور اسی سے سلامتی، اسی سے اسلام، اسی سے سلام ہے جی، یہ مادہ ہے تو اسی سے تسلیم، مسلم، تو یہ سارے لفظ اس سے نکلے ہیں۔ تو سلم کہتے ہیں تسلیم کو اور اسلام کو۔ تو داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر کافہ، پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو پہلا تو بتایا نا کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ نے حکم ہے وہ، اور جو مومنوں کے ساتھ اللہ کی ہمدردی ہے، اللہ کی محبت ہے، جو اللہ کی حفاظت کا حصار ہے، جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں مومنوں کی بہتری کرنا چاہتے ہیں، ان کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں، نیکی میں ان کا حوصلہ بڑھانا چاہتے ہیں، یہ خطاب اس لیے ہے۔ آپ فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان تو ہو گیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ سارے مسلمان مکمل مسلمان ہو جائے۔ ہاں جی، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ کئی ہیں جو صرف کلمہ ہی پڑھا ہے اور باقی کچھ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا حج ادا نہیں کرتے، اخلاقیات کو نہیں اپنایا، قرآن نہیں پڑھتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ سارا اسلام ہمارے لیے ہی آیا ہے، اور چند لوگوں کے لیے نہیں آیا، سب لوگوں کے لیے آیا ہے، اور سب کو اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اور اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو، اس بندے کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمان ہو، وہ جہنم سے بچے، اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارے، سلامتی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، کیونکہ اس کو یہاں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں فائدہ ہوگا، تو اللہ کا فائدہ نہیں۔ تو اللہ نے اسلام بھیجا ہے کہ مکمل اختیار کیا جائے، فل کیا جائے اس کو کمپلیٹلی۔ تو فرمایا کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مطلب کوشش انسان کرے کہ سارے اسلام کے اوپر عمل کریں۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم سارے ہی ایسے ہی ہیں،
کہ اگر ہمیں پرکھا جائے، نمبر دیے جائے ہمیں، تو ہمیں شاید کوئی ہی پورا اترے یا کوئی بھی نہ پورا اترے۔ اللہ کی ڈیمانڈ اور ہے، ہم کہیں اور کھڑے ہیں۔ آپ لوگ جو، ایک تو ہے نا کہ مکمل ہر چیز کرنا، اور ایک ہے ایک آدھ چیز چھوڑ دینا، تو وہ بھی پورا تو نہ ہوا نا۔ مطلب اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اسلام کے 5 ستون ہیں جس میں نماز ایک ستون ہے۔ ستون کا اس لیے کہا گیا کہ اس کے اوپر ساری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، اگر ستونوں کو ہٹا دے تو بلڈنگ گر جاتی ہے، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر ان کو ستون کہا گیا ہے جی۔ تو اگر نماز ہی نہیں ہے تو پھر بھی وہ مسلمان نہیں، یہ کافہ کے دائرے میں نہیں آتا کہ وہ پورا مسلمان ہے۔ اور اگر زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا، اب ایک ایک چیز کو اگر لے لیں کہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو پھر بھی پورا مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پورا مسلمان ہو جا۔ اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، روزے نہیں رکھتا، تو پھر بھی پورا مسلمان نہیں ہے۔ اگر یہ 3 کام کرتا ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے، حج نہیں کر رہا، تو پھر بھی پورا مسلمان نہیں ہے۔ تو پورا مسلمان تبھی ہوگا جب یہ 5 چیزیں جو اسلام کی ہیں اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں، مطلب ان 5 چیزوں میں پورا اسلام نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا، یہ بھی تو اسلام ہے، اور یہ بھی قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ بھی اسلام ہے، اصلی اسلام ہے۔ تو جو باقی سارے کام کرتا ہے لیکن قرآن کی طرف نہیں آتا، وہ بھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن سے ہی تو اسلام لینا ہے۔ اگر قرآن نہیں پڑھا تو اسلام کہاں سیکھا؟ پھر اگر قرآن پڑھ لیتا ہے اور حدیثیں نہیں پڑھتا، کئی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں حدیثیں بس ایسے ہی ہیں، تو وہ قرآن کے اوپر ہی عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت سی جگہ مقامات کے اوپر اللہ رب العزت نے حدیث پاک کی اہمیت کو واضح کیا ہے جی۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کی ہو گئی۔ تو کیسے ہم حدیث کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ حدیث تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آقا کی عادات مبارکہ ہیں، آقا کی حیات طیبہ ہے، آقا کے سارے کام، آقا کے اقوال، آقا کے فرمودات، وہ سارے حدیث ہیں، تو اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ جو رسول دیتا ہے وہ لے لو، اور جیسے روکتا ہے رک جاؤ۔ تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس پہ ہزاروں حدیثیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور کی اطاعت کی جائے۔ تو اگر حضور کی اطاعت نہیں کریں گے، باقی کام کریں گے، قرآن کے پیچھے آئیں گے، حضور کے پیچھے نہیں جائیں گے، تو پھر بھی کافہ میں نہیں آئیں گے، مکمل مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو کافہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوشش کرے انسان کے پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل ہو جائے، یعنی جہاں تک ہو سکے کوشش کرے کہ ہر چیز اسلام کے مطابق ہی کرے اور اسلام کے خلاف نہ جائے۔ اور اگر مطلب ایک ہوتا ہے کہ بہت منیمم، بہت چھوٹا سا، چھوٹی سی غلطی کرنا یا غلطی ہو جانا، یا کسی مجبوری میں آ کے غلطی کر لینا، یا کسی پریشانی میں یا نہ سمجھتے ہوئے، وہ 100 چیزیں ہوتی ہیں جس میں بندے کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن مجبور ہو جاتا ہے حالات سے اور غلطی کر لیتا ہے، تو وہ اللہ معاف کرتا۔ ہاں جی، بہت سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ مجبوری کی حالت میں، ہاں جی، جو قرآن میں آتا ہے کہ اگر آپ شراب بھی اور حرام بھی اور خنزیر کا گوشت اور جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ بھی مجبوری کی حالت میں ضرورت کا کھا لینا، اس سے بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو مجبوری کی حالت میں انسان کچھ کر سکتا ہے کہ جو کافہ کے خلاف ہو، پھر بھول کر انسان اگر کوئی کر لے تو مسلمانوں کے اوپر وہ معاف ہے، بھول کر ہو جائے۔ مجبوری کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ہاں جی، کہیں پھنسا ہوا ہے، یا کہیں
مثلا کوئی ایسا ساتھی برا پڑ گیا ہے، کوئی ہسبینڈ ایسا آ گیا ہے، ہسبینڈ کے لیے وائف ایسی آ گئی ہے کہ گھر بچانے کے لیے کوئی ایسے کام کرنے پڑ رہے ہیں گھر بچانے کے لیے یا کاروبار بچانے کے لیے، یا اور ایسی ہزار صورتحال آ سکتی ہے، یا جیسے بندہ کہہ سکتا ہے سفر میں ہے تو کوئی ساتھ سواری بری بیٹھ گئی ہے، یا کوئی ہمسایہ برا آ گیا ہے تو اب ہمسایہ کو اٹھا نہیں سکتے، اس کی بری حرکتیں بری عادتیں برداشت کر رہے ہیں، یا خود انوالو ہو رہے ہیں کبھی کبھار برائی میں، تو یہ ساری مجبوری کی صورتیں میں بتا رہا ہوں، اس طرح اور بھی ہزاروں ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں، مجبوری میں، پریشانی میں، جلدی میں ہے جی، جو بھی کوئی انسان غلطی کر بیٹھتا ہے تو، اور وہ اس کی ارادہ نہیں ہوتا، وہ اس پہ شرمندہ بھی ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو یہ چیزیں اور ہیں، یہ کافہ کے خلاف نہیں ہے۔ اور انسان کا مادہ بھی نسیان سے نکلا ہے، نسیان مطلب بھولنے والا، تو بعض کی چیزیں ہم غلط چیزیں بھول کر لیتے ہیں، تو یہ بھی کافہ کے خلاف نہیں ہے۔ تو کافہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% انسان پوری زندگی اس سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی چھوٹا سا بھی کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، اس کا مطلب کافہ نہیں ہے۔ مطلب انسان انسان ہے، پر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور جیسے کہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، قرآن کہتا ہے فناسی آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے، تو بھولنا انسانیت ہے، اگر بھول کے کوئی کام کر لیتا ہے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور وہ کافہ کے خلاف نہیں ہے، یعنی سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائے وہ، یعنی بھول کر بھی انسان اگر کو اسلام کے خلاف کر لے تو وہ کافہ میں ہی رہتا ہے۔ تو باقی جو میں نے شکلیں بتائی ہیں مجبوری کی حالت میں یہ ہے وہ ہے، تو اگر نیت ارادہ نہیں ہے اور کسی بھی طرح انسان انوالو ہو جاتا ہے تو وہ کافہ کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے اوپر پھر آگے دلیلیں ہیں، حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آتی ہیں، آدم علیہ السلام کے حوالے سے آتی ہیں، مختلف انبیاء، داؤد علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں آتی ہیں، احادیث میں آتی ہیں، صحابہ کرام سے غلطیاں ہو گئیں، تو اس طرح کی مطلب کسی سے بھی ہو سکتی ہے، انسان جو ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہاں اگر انسان ارادی طور پہ کرے، شیر ہو جائے اور یہ سمجھے کہ کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، یا کئی ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہ کر لیتے تو کہتے ہیں آہو جی اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا بخشنہار ہے، کہ اللہ تعالیٰ میں روک رہا ہے بار بار قرآن میں، تو اللہ کی رحمت کی شیخی میں گناہ کرتے جانا کرتے جانا کرتے جانا، اور یہ کہنا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کو مقابلے پہ آ گئے، تو یہ بات نہیں ہے، انسان کو ہمیشہ بچنا ہے، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ انسان اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، قرآن کے اوپر چلے، اور پھر اگر چھوٹی موٹی ہو جائے تو پھر اس کو، اگر پھر چھوٹی موٹی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو یہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون معاف کرنے والا ہے؟ ہاں جی، اور اس پہ بہت سی آیتیں ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے، لیکن جو اگر آپ نچوڑ نکال لیں تو یہ ہے کہ انسان اپنی ہمیشہ کوشش کرے کہ حق پر چلے ہر معاملے کے اندر، تو پھر وہ کافہ میں آ جائے، تو مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی پیروی، جیسے میں نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا کہ آقا علیہ السلام نے ایک سیدھی لائن بنائی اور اس میں چھوٹی چھوٹی لائنیں بنائی دونوں طرف جیسے پسلیاں ہوتی ہیں، تو پھر صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے، زمین کے اوپر انگلی سے حضور نے بنایا، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ، تو اس کے دونوں طرف جو لائنیں نکلتی ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، تو مطلب ہے کہ پوری زندگی وہ سیدھی لائن پورا راستہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں طرف
تسلیوں کی شکل میں جو نکالی لائنیں حضور نے فرمایا یہ شیطان کے رستے ہیں، مطلب کہ پوری زندگی دائیں بائیں آپ ہر طرف آپ کو شیطان گمراہ کرے گا، شیطان کے رستے بہت سارے ہیں، آپ ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر دن، ہر سال، جو بھی لمحہ آتا ہے زندگی میں، ہر کام میں ایک اچھا رستہ ہوتا ہے، ایک برا رستہ ہوتا ہے، اور شیطان کے راستے کے مقابلے میں رحمان کا رستہ ہے۔ تو انسان نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، بلکہ کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کس کے راستے پر جا رہا ہوں، شیطان کے یا رحمان کے راستے کے اوپر۔ نبیوں کا رستہ، اولیاء کا رستہ، یہ اللہ کا رستہ ہوتا ہے، اور اس نے فرمایا بھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو انعام یافتہ بندوں کا رستہ ہی رحمان کا رستہ، اللہ کا رستہ ہوتا ہے، اور شیطان کا رستہ، گمراہی کا رستہ، ظلم کا رستہ، بادن اپنا ظلم کا رستہ، تو وہ شیطان کا رستہ ہے۔ اللہ ہمیں بچاتا ہے، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا سخت دشمن ہے۔ تو قرآن مجید میں تقریباً 70 دفعہ سے زیادہ شیطان کا ذکر آیا ہے، 70 بار سے زیادہ، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں 70 دفعہ جب ذکر کیا، تو آپ اندازہ کریں کتنی کتنی آیتیں، تقریباً 63 آیتوں میں اللہ رب العزت شیطان کا ذکر کیا ہے 70 دفعہ، اور اس میں سارے اس کے قید، ان قید الشیطان کان ضعیفا، یہ اس کی چالیں جو انسان کے ساتھ چلتا ہے، اس نے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی چالیں بیان کی ہیں، آقا علیہ السلام نے احادیث میں اس کی چالیں بیان کی ہیں، اور پہلے دن سے وہ ہمارا دشمن ہے، اور قرآن نے فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، لکم عدو مبین، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بے شک تمہارا یہ سخت دشمن ہے، تو اس سے بچنا ہے آپ نے۔ اور ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہاتھ کیا تھا وہ شیطان نے کیا تھا، یعنی انہوں نے اللہ کی اتباع کے اندر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم درخت کے قریب نہیں جائیں گے جیسے روک دیا گیا ہے، لیکن وہ شیطان بہلا پھسلا کر لے گیا، اور اس نے ان کو انوالو کر دیا، بس سے ڈال ڈال کے قریب لا کر ان کو انوالو کر دیا۔ یہی شیطان کا کام ہوتا ہے، اور قرآن میں آتا ہے کہ جب شیطان کسی کو وسوسوں کے ذریعے، حکم دے کر، ترغیب کے ذریعے جب انوالو کر دیتا ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور پھر وہ انسان کے نزدیک نہیں آتا۔ تو پھر تو کئی تو ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ اخوان الشیاطین بن جاتے ہیں۔ سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 27 میں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ جو فضول خرچ ہوتے ہیں نا وہ شیطان کے بھائی بہنیں بن جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان المبذرین، بے شک جو تبذیر کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، یہ سورہ الاسراء ہے، آیت نمبر 27 ہے۔ تو جو مبذرین ہیں، کانو اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں، مبذرین، فضول خرچ، جہاں ضرورت ہے وہاں اس ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا ہے، اور جہاں نہیں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ کر دینا ہے۔ تو شیطان کے وہ بھائی ہو گئے، اگر بھائی ہوتے ہیں پھر بہنیں بھی ہو سکتی ہیں شیطان کی، تو خواتین جو فضول خرچی کریں گی وہ پھر بہنیں بن جائیں گی۔ تو کئی تو بالکل صلح کر لیتے ہیں، شیطان کے بھائی بہنیں، اس کی فیملی، خاندان، اور کئی تو شیطان کے باپ ہوتے ہیں جو بہت ہی کھل کھلا کے گناہ اور جرم کرتے ہیں، شیطان کی اولاد، شیطان کے بھائی، شیطان۔ تو قرآن نے یہ رشتے جوڑے ہیں شیطان کے ساتھ، اور کون ہیں جو گناہ کریں گے، کوئی فضول خرچی کر کے شیطان کا بھائی بن رہا ہے، کوئی بدکاری کر کے شیطان کی اولاد یا شیطان کا ساتھی بن رہا ہے، کوئی گالیاں نکال کے شیطان کا بھائی بہن بن رہے ہیں، کوئی چگلیاں کر کے شیطان کا بھائی بہن بن رہے ہیں، تو یہ رشتے شیطان سے پھر جڑ جاتے ہیں۔ تو انہ لکم عدو مبین، حالانکہ وہ کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی کسی سے
اس نے اللہ رب العزت کے سامنے روز ازل ہی، جب اللہ نے اس کو نکال دیا تھا، تو اس نے منہ کے اوپر ہاتھ پھیر کر کہا تھا، ہے اللہ، اب اس آدم جس کو میں نے گمراہ کیا ہے، تو اس کے آد یعنی نسلوں سے، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور پھر میں ان کو رستے سے بھٹکاؤں گا تیرے رستے سے، تو پھر کیا ہوگا؟ واللہ تاجد و اکثر ہم شاکرین، تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، مطلب میرے جو افیکٹڈ ہوں گے، جو میرے، تو وہ دیکھو شکر گزار کر کے مارے گا وہ، نہ شکر گزار کر کے مارے، نہ شکرہ کر کے مارے گا، تو وہ کئی بہت سے نہ شکرے اس کے بہن بھائی بن جاتے ہیں شیطان کے. تو اس سے بچنا ہر لمحہ، کیونکہ انسان کی پوری زندگی صراط مستقیم کے اوپر ہے، اور ہر لمحہ دائیں بائیں رستے نکل رہے ہیں. میں اکثر شادیوں کا ذکر کرتا ہوں، تو شادی میں شیطان ہمارے دماغ پہ سوار ہوتا ہے، اور اس نے قبضہ کر لیا ہوتا ہے، ہمارے قبضے میں لے لیتا ہے. اگر ہم کسی وقت اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، فضول خرچی کے بارے میں سوچیں، تو وہ ہماری اولاد کے دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے. یعنی بچے ہمارے اتنے ضدی ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، تو آپ وہاں بے باس ہو جاتے ہیں. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جہاں کوئی جتنے غلط کام ہوتے ہیں نا شادیوں میں، ناپسندیدہ، حالانکہ ہم بھی انہی میں شامل ہیں، لیکن وہ جب ان سے کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں، تو وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، اب یہ بچوں کی، ان کی خوشیاں ہیں. تو اب دیکھو، خوشیوں کے نام پہ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور شیطان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں خوش کرتا ہے، ہمیں خوشیاں دیتا ہے اور ہمیں خوش کرتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس خوشی میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اور پھر ناراض کر کے پھر رحمت کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ شیطانی کام بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ رحمانی کام بھی، دعائیں، یا اللہ ان کو یہ کرو، یا اللہ یہ کرو، یا اللہ. اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. آپ کسی کر لیں نا بچے کو ناراض، وہ آپ سے سخت ناراض ہو جائے، کسی بات سے جھگڑ کے بیٹھ جائے، اور پھر آپ اسے کہیں کہ یہ کرو، وہ کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، تو یہ تو بچہ بھی نہیں مانتا. وہ بھی جب تک اس کا موڈ صحیح نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں مانتا کہ اب میں ان کی بات سن لوں. یا تو ہم اللہ کو ناراض کر کے تو پھر ہم کون سی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ سخت ناراض ہے. جو ہم شادیوں پہ جو حال کرتے ہیں نا، تو ہم اللہ کو سخت ناراض کرتے ہیں. ہاں جی، اس میں گانے اتنی اونچی آواز میں لگائے ہوتے ہیں، اتنے بے حیائی کے گانے لگائے ہوتے ہیں انڈیا کے. ہاں جی، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں یہ کام نہیں ہوتا. تو وہ اس وقت شیطان ہمارے اوپر پورا سوار ہوتا ہے، اور پورے جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، اور جو لوگ وہ نہیں چاہتے وہ اتنے تنگ ہوتے ہیں. مطلب میں شادیوں کے اندر اتنا تنگ ہوتا ہوں کہ یہ جو گانے ہیں، حالانکہ بہت سی اور بھی چیزیں ہیں جو خلاف شرع ہیں، لیکن ایک گانے انسان کے کانوں کو، کان پھٹ رہے ہوتے ہیں. اتنے گانے جو ہیں وہ اونچی آواز میں ہوتے ہیں، اور پھر بے حیائی کے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے بندہ سن بھی نہیں سکتا بہنوں بیٹیوں کے ساتھ. لیکن جب کہتے ہیں کہ یار یہ کیا، آپ نے اس کو آہستہ کر لیں، بند کر لیں، کچھ قوالی لگا لیں، آپ نے انٹرٹین ہی کرنا ہے نا، تو نہیں جی، وہ ناچنے والے اور یہ بے حیائی کے گانے اونچی اونچی آواز میں کان پھٹ رہے ہیں، اور وہ لگے ہوئے ہیں، اور پھر ناچ گانا. اس سے پہلے اگر دیکھیں تیاری جب ہوتی ہے تو کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، فضول فضول فضول، پلس فضول برابر فضول. تو یہ ایک شادی کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر بھی مطلب پوری شیطان کے قبضے میں چلی جاتی ہے. اس میں رحمان کا بس ایک، اگر کوئی کروائے تو تلاوت ہو جاتی ہے، یا کوئی گفتگو ہو جاتی ہے، وہ تھوڑا کام ہوتا ہے، یا پھر نکاح کے لیے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اور ایجاب و قبول ہوتا ہے. اسلام بس اتنا ہی ہوتا ہے اس کے اندر. یعنی وہ اسلام کا کام ہم 2 3 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں وہ ختم ہو جاتا ہے. باقی اگر 5 7 8 گھنٹے شادی ہے، تو وہ سارے شیطان نے پکڑا ہوتا ہے، اور شیطانی کام ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر مائیں دعا کرتی ہیں، یا اللہ میری دھی کو سکون دے، یا اللہ میری بیٹی خوش رہے، یا اللہ. تو اب وہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا؟ وہ جو بیٹھا ہوا ہے، جس کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے. تو بچہ آپ کی بات نہیں سنتا، ناراض ہو کے، تو اللہ کیسے سنے گا؟ اب دیکھیں نا، نکاح اللہ نے، اس کے رسول نے آسان کیا ہے، آسان ترین کام دنیا میں
نکاح ہے، مطلب ہے کتنا شرع کا جو سٹینڈرڈ نکاح ہے وہ کیا ہے؟ لڑکی اور لڑکے کی رضا، نمبر ون، حق مہر، نمبر ٹو، دو گواہ کم از کم، تھری، اور اس کے بعد روانہ کر دیں بچی کو اپنے گھر۔ تو حق مہر بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو اچانک اس کے اوپر بوجھ لا دیا جائے، جتنا وہ دے سکتا ہے، جتنا وہ فیصلہ کر لے، جتنے جوگا ہے، جتنا اس کی ہمت اور طاقت ہے، یہ بھی اسلام آسانی ہے۔ تو نکاح اتنا آسان ہے کہ دو گواہ کون سے، ایک ادھر سے لے لیں ایک ادھر سے لے لیں، کوئی بن جائے گواہ، ماں باپ گواہ بن سکتے ہیں اس کے لیے، بھائی بن سکتے ہیں، کوئی اور تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، گواہ آگے، لڑکا لڑکی راضی ہوتے ہیں تو ہی شادی ہوتی ہے، تو وہ تو آلریڈی کام ہو چکا ہوتا ہے، گواہ بھی ہیں، لڑکا لڑکی بھی ہے، اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیں۔ امام نہیں ہے تو باپ بھی نکاح پڑھا سکتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ امام کو پکڑیں کوئی کنگ سائز اور سٹینڈرڈ سائز تو پھر ہی آ کے وہ نکاح پڑھائے گا۔ نکاح کوئی بھی مسلمان پڑھا سکتا ہے، نکاح کا خرچہ بھی بچا۔ ہاں جی، جتنا خوشی سے وہ دے سکے اپنی ہمت کے مطابق، اور ہمت کے مطابق ہی دے۔ ہمیں یہ بھی ہے کہ ہمت زیادہ ہوتی ہے ہمارا ادھر، ہم فوت ہو جاتے ہیں نکاح اپنا حق مہر دیتے ہوئے، وہاں ویسے کروڑوں خرچ کر رہے ہوتے ہیں فضولیات کے اوپر، اور جو سنت طریقہ ہے کہ جس کے اوپر مطلب حق مہر ہے جو قرآن نے 10 11 دفعہ جس کا ذکر کیا، اس کے اوپر ہمیں موت پڑتی ہے، تو وہ ہم نہیں دیتے۔ تو لیکن اسلام ظلم بھی نہیں کرتا کہ آپ ضرور اتنا ہی دیں، اسلام کہتا ہے جتنے جوگے ہو نا، جتنی ہمت ہے، اگر امیر ہو اور ملینز میں ہو تو ملینز ہو سکتا ہے حق مہر، اگر پانی کے پیالے ہو تو پانی کے پیالہ بھی حق مہر بن سکتا ہے، پابندی نہیں ہے۔ ہم نے جب اسلام نے ہمارے اوپر چھوڑا تو ہم نے اس کا ستیہ ناش کر دیا، اور میں نے سینکڑوں ہزاروں شادیاں دیکھی ہیں جس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حق مہر کے اوپر آ کر وہ ایسے گر جاتے ہیں، ایسے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں آسمان سے بجلی گری ہے، یا اس کا خون نچوڑ لیا گیا ہے، یا پتہ نہیں قیامت آ گئی ہے، یا کیا ہو جائے گا اگر ان کو کہیں کہ شریعت کے مطابق حق مہر دیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شادی ہے جو ہم شیطان کے نرغے میں چلے جاتے ہیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں اب اسی طرح اور بھی معاملات لے لیں، ایک تو شادی ہے نا، اس کے علاوہ جو ہمارے فنکشن ہوتے ہیں شادیوں کے علاوہ، آپ عقیقوں کو لے لیں، اب عقیقے بھی شادی بن چکے ہیں، اس کے علاوہ مہندی ہے تو وہ تو بالکل ہی شیطانی کام ہے، بالکل ہی شیطانی کام ہے جس کا اسلام شرع میں کوئی دور دور تک نہیں۔ تو ایسی چیزیں جو ہم نے ہندوؤں سے لے لی ہیں اور گوروں سے لے لی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نکاح میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی مہندی شادی نہ ہو تو نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نکاح تو اسلامی شے ہے، ہم نے اسے ایک رسم بنا کے شیطان کے حوالے ہم ہو گئے ہیں۔ تو اپنی مہندیاں دیکھ لیں وہ بھی شیطانی ہیں، یہ سب خطوات الشیطان ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی گیدرنگ دیکھ لیں، ویسے جو کبھی گیدرنگ ہوتی ہیں وہاں ایک دوسرے کے کپڑوں پر باتیں، وہاں ایک دوسرے کے میک اپ پر باتیں، وہاں ایک دوسرے کے اخلاق پر باتیں، وہاں ایک دوسرے کے خلاف چگلیاں، ان کے حسد، پھوڑنا، دور کرنا، رشتوں کو توڑنا، نفرتیں پھیلانا، برادریوں کے اندر ہے، شادیوں کے اندر ہے، وہ دوسری محفلوں کے اندر ہے، ان کو لے لیں تو وہاں بھی یہ حال ہے۔ اب اور معاملہ دیکھ لیں، گھروں کے اندر چلے جائیں، ہمارے گھروں کے اندر، ہم کوئی میرا گھر ہو یا آپ کا ہو، سب کا، اب تھوڑا سا ہم قرآن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ میرے گھر میں ایسا نہیں ہے، یا آپ کے میں سے کسی گھر میں ایسا نہیں، یہ سب کے گھر میں ہے، کہ میں نے بتایا نا، قرآن نے کہا کہ جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب اپنا کھولیں الماریاں، کپڑوں والی الماریاں، ہاں جی، تو گھر میں 10 کمرے بھی ہیں تو جو چیز کھولیں گے وہاں کپڑے نظر آئیں گے، کہیں جرابیں ہوں گی، تو یہ نہیں پتا کتنی جرابیں ہیں، سوٹ ہیں تو پتہ ہی نہیں کتنے سوٹ ہیں، ہر سال ہر مہینے 5 10 10 سوٹ ہر سال لینے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پہنا ہے یہ کہ نہیں پہنا، کوئی پہنا بھی ہے کہ نہیں پہنا، اور دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ بھوکے ننگے ہیں، اور انسانیت بھوکی مر رہی ہے اور ننگی مر رہی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ
ہمارے گھر میں کپڑے کتنے ہیں، ہماری جرابیں کتنی ہیں، پھر دوسرے کپڑے چھوٹے موٹے کتنے ہیں، جوتے کتنے ہیں، کئی کئی سال وہ کپڑے پہنے نہیں ہوتے اور پھر ہم آگے یا پاکستان بھیج دیں، اب فلاں جگہ بھیج دیں، بغیر پہنے، خریدے تھے اس کے اوپر خرچ کیا تھا، پہنے نہیں اور آگے بھیج دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم شیطان کے بھائی نہیں ہیں؟ اور صرف عبادتیں کر لینا، نماز پڑھ لینا وہی نہیں ہے، قرآن کے سارے قرآن پر عمل کرنا، یہ ہر جگہ پہ کے اوپر اسلام آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ اگر منیمم سٹینڈرڈ پہ جائیں تو بہت آسان ہے، لیکن جب ہم پوری زندگی کو دیکھتے ہیں، ٹوٹل لائف کو، تو پھر ہمیں ہر جگہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو اگر یہ فضول خرچی نہیں ہے کہ ہمارے رشتے دار ہیں، ان بیچاروں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، یعنی ان کو 6 مہینے بعد بھی نصیب نہیں ہوتا، اور ہم ہر مہینے 2 4 10 سوٹ لے لیتے ہیں، اور مرد بھی ہوتے ہیں، مردوں کے بھی ہیں، لیکن عورتیں تو ماشاءاللہ اس میں ماشاءاللہ ہیں، یعنی وہ تو شیطان، میں اب کیا کہوں کہ وہ شیطان کی کیا کیا بن جاتی ہیں یہ سارا کچھ کر کے۔ پھر آپ میک اپ کو لے لیں، تو میک اپ بھی ماشاءاللہ اتنی فضول خرچیاں، میرے پتہ نہیں، اگر آپ اوور آل دیکھیں دنیا میں میک اپ کے اوپر، اور یہ گورے لوگ تو نہیں کرتے جہاں ہم رہتے ہیں، یہ لوگ تو کرتے ہی نہیں ہیں، شادیوں پہ بھی نہیں کرتے۔ یہ ہم پاکستانی انڈین لوگوں کو یہ خبط ہے کہ ہم اتنی تباہی کرتے ہیں میک اپ کے اوپر کہ جس کا کوئی ضرورت نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ کافی ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کے ضدوں کے اندر اور خوبصورت بننے کے چکر میں کیا کیا ہم، تو آپ دیکھیں کہ ہم کس کس طرح شیطان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور شیطان کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، اور ہم شیطان ہی، دوسرے لفظوں میں اگر کہیں کہ ہم شیطان ہی بنے ہوئے۔ تو امام ابو الفرج ابن جوزی، یہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ہاں جی، 597 ہجری میں ان کا وصال ہوا، یعنی آج سے اب یہ 1400 ہجری ہے اور 500 ہجری، تو 600 سال پہلے کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ محدث ہیں، ابن جوزی۔ تو انہوں نے کتاب لکھی تلبیس ابلیس، تلبیس یہ لباس سے نکلا ہے لفظ، تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس کس کس طرح کے لباس پہن کر آتا ہے ہمارے پاس، اور کن کن شکلوں میں ملبوس ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے ابلیس، اور ہم کس طرح ابلیس کی شکلیں بنا لیتے ہیں اپنی، اور کون سا ابلیسی لباس ہم پہن لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے کتاب لکھی، بڑی پیاری کتاب ہے، اور اس کے اندر وہ جب کھولتے ہیں نا، اب میں نے تو تھوڑی سی باتیں کی ہے نا، وہ بہت اس پہ پوری کتاب ہی اسی کے اوپر ہے کہ شیطان کس طرح انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اور کس طرح وہ اپنے لباس بدلتا ہے اور وہ لباس پھر ہمیں پہنا دیتا ہے، چگلی کا لباس، ہاں جی، یعنی بڑا ہمارا ہمدرد بن کے، کوئی ہماری دوست ہے، بہن ہے، وہ بڑی ہمدرد بن کے میرے ساتھ چگلیاں کر رہی ہے دوسروں کی، تو سمجھے کہ وہ بہن کے لباس میں ابلیس آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو تلبیس ابلیس کا مطلب ہے کہ ابلیس کسی اور کا لباس پہن کے آ گیا، میری بہن کا لباس پہن کے آ گیا، میرے بھائی کی لباس پہن، وہ بھائی بن کے آ گیا، بہن بن کے آ گیا، نوکر بن کے آ گیا، مالک بن کے آ گیا، دوست بن کے آ گیا، عالم بن کے آ گیا، صوفی بن کے آ گیا، ولی بن کے آ گیا، یعنی آپ دیکھیں نا، جتنے آج کل وہ جو بنے ہوئے ہیں، ولی بنے ہوئے ہیں، جتنے آج کل پیر بنے ہوئے ہیں، تو سوری میں ادھر چونکہ کینیڈا میں وزٹ پہ ہوں، اور یہاں جو ہماری باجی ہیں، جو ہمارے سہیل بھائی ہیں، نوحید باجی، ان کے گھر کے ساتھ سے ٹرین گزرتی ہے، تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نا ٹرین کی آواز شاید آپ کو آتی ہوگی۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ اس کتاب میں انہوں نے یہ اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ شیطان کون کون سی شکلیں بنا کے ہمارے پاس آتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا یہ جو پیر بنے ہیں، تو آج آپ دیکھتے ہیں وہ کس کس طرح کے منتر کرتے ہیں، کس کس طرح لوگوں کو لوٹتے ہیں، کس کس طرح، مطلب وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ شیطان ہوتے ہیں، تو شیطان ان کی شکل میں آ جاتا ہے، ہاں جی۔ تو انہوں نے پھر اس کے اوپر چیپٹر قائم کیے کہ شیطان جو دھوکہ دیتا ہے کس طرح دیتا ہے، مثلا وہ
ہماری خواہشوں کے ذریعے ہمیں دھوکہ دیتا ہے، اور شیطان ہماری خواہشیں بن کر آ جاتا ہے۔ کسی کے اندر تھوڑا پیسہ آ گیا تو دولت کا غرور آ گیا، تو سمجھے وہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور شیطان نے، اللہ نے تو غرور نہیں دیا، اللہ تو عاجزی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو جتنا عاجزی کرے گا میں اتنا ہی اس کی عزت بڑھاؤں گا، لیکن جو جتنا اکڑے گا میں اس کو ذلیل کروں گا۔ اگر ہم اپنے خاندانی کے ہم چودھری ہوتے ہیں، ہم یہ چٹھے ہوتے ہیں، ہم یہ ہوتے ہیں، اور دوسرے کمی ہوتے ہیں، تو یہ ایک شیطانی سوچ ہے، تو یہ شیطان نے ہمیں دی۔ ہاں جی، غرور، تکبر، بڑا ہونا، کسی کے پاس علم ہے تو علم کی وجہ سے، حسن ہے تو حسن کی وجہ سے، سمجھدار ہے تو وہ سمجھتا ہے میرے جیسا سمجھدار ہی کوئی نہیں، باقی تو بیوقوف لوگ ہیں۔ ہاں جی، تو یہ انسانی کمزوریوں کو شیطان یوز کرتا ہے، تو وہ شیطان اس وقت وہ بن کے آ جاتا ہے۔ پھر جہالت جو ہے وہ شیطان کا بہت بڑا، جاہل لوگوں کو صحیح یوز کرتا ہے شیطان۔ ہاں جی، پھر غفلت بہت بڑا شیطان ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھ سکتے، وہ سستی چھائی ہے، چلو پھر بعد میں پڑھ لیں گے، وہ بعد میں کیا وہ ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، اس طرح بہت سی نمازیں قضا ہو جانا، تو یہ سب شیطانی۔ ہاں جی، پھر یہ ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق اسلام کو پیش کرنا، یا اپنے مزاج کے مطابق دوسروں سے کام لینا، اگر کوئی صحیح بھی ہے تو اس کو ہٹا کے اپنا مزاج غالب کر دینا، خاص طور پہ گھروں کے اندر جب بہویں آ جاتی ہیں تو ساتھ چاہتی ہے جو میں چاہتی ہوں، جو میرے ساتھ ہوا میں وہی تیرے ساتھ کروں، جو میں چاہتی ہوں میرا سکہ چلنا چاہیے۔ اب یہ کون آ گئی ہے، نہیں آ گئی ہے، اس کا کیا ہے؟ تو جو میں ہوتی ہے نا وہ اس وقت شیطان بول رہا ہوتا ہے، تو شیطان ساس کی شکل میں آ سکتا ہے، بہو آ گئی تو بہو اگر کہے میں نہیں، بس اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، یہ شوہر میرا اور میرا ہی ہونا چاہیے، اب ماں کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے شیطان بہو بیوی کی شکل میں آ گیا اور بہو کی شکل میں آ گیا، تو ساس کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، بہو کی شکل میں بھی آتا ہے، اگر بھائی نے رستے سے ہٹانے کی کوشش کی نیکی سے تو وہ بھائی کی شکل میں آ گیا شیطان۔ تو یہ اس کی تلبیس ہے، عبادت گزار کو عبادت پر اس نے گھمنڈ دے دیا، اب میں تو بڑا نیک ہوں تو میرے مقابلے تو ادھر کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ شیطان اس شکل میں آ گیا۔ کسی کے پاس عالم ہے تو وہ سمجھے کہ میں تو بڑا عالم ہوں، میرے پاس تو بڑا علم ہے، دوسروں کو جاہل سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کو مطلب نفرت کرے ان سے اپنے علم کی وجہ سے کہ میرے پاس بہت علم ہے، تو شیطان اس صورت میں آ گیا۔ تو یہ دیکھیں نا اس کے کتنے، کبھی مال کی شکل میں کہ مال میرے پاس ہے تو دوسروں کو وہ کچھ نہیں سمجھتا، مال پہ گھمنڈ کرتا ہے، تو تکبر کرنا یہ شیطان کی عادت ہے، تو جس طبقے سے بھی کوئی تکبر کرے گا وہ شیطان بن جاتا ہے اس وقت، تو شیطان کے لباس میں آ گیا۔ اسی طرح بدعتیں ہیں، تو شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جو بدعتیں ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اس کو ہم اپنی عبادت سمجھ لیتے ہیں، تو وہ عبادت نہیں ہوتی، لیکن اس کو ہم عبادت بنا دیتے ہیں۔ ہاں جی، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ عبادت نہیں ہوتی، تو شیطان ہمیں سکھا دیتا ہے کہ یہ عبادت ہے، بس کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ اب آپ مزاروں پہ جا کر دیکھیں تو وہاں جو آپ کو حرکتیں، وہ کئی سجدے کر رہے ہوتے ہیں ان مزارات کو، کئی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، کئی وہاں درخت ہوتے ہیں ان کی چیزیں باندھ دیتے ہیں، ہاں جی، وہاں مراد ملے گی، پتہ نہیں کیا کیا درباروں کے اوپر، اور پیروں نے اور فقیروں نے کتنے شیطانی، مطلب آپ دیکھتے ہیں وہاں یہ چیز چڑھائیں گے تو بس وہ چیز ہو جائے گی، وہاں جا کے تالا لگا دیں گے تو آپ کا وہ قید ہو جائے گا، وہ آپ کو مل جائے گی شے، وہاں جوتا لٹکائیں جا کے، وہاں یہ کریں، وہاں سے نمک لے آئیں، وہاں سے، یہ سارے کیا ہے، اور ان کو ہم عبادت اور نیکی سمجھتے ہیں، تو یہ شیطانی کام ہے۔ تو اس کے والے سے وہ لکھتے ہیں کہ یہ شیطان ہمیں ان چیزوں سے، یہ شیطان ہمیں پیر بن کے بھی گمراہ کرتا ہے، شیطان ہمیں صوفی بن کے بھی گمراہ کرتا ہے، عالم کی شکل میں بھی شیطان آ سکتا ہے، وہ علم کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، اور قرآن میں آتا ہے یہ دل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا، کہ قرآن پڑھنے کے بعد کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، تو وہ قرآن کی درس قرآن بھی دے رہا ہوتا ہے لیکن گمراہ بھی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک شیطان کی شکل میں آ گیا، تو ہر وہ جو آپ کو غلطی پر ڈالتا ہے، بری کی طرف ڈالتا ہے، وہ شیطان ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ صوفی ہے، چاہے وہ ساس ہے، چاہے وہ بہو ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ باپ ہے،
تو اس لیے یہ بہت سینسٹیو ہے، میں نے اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی شے نہیں ہے. ایک انسان کو اس کا آخرت جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، تو اس دنیا میں فیصلہ کرنا ہے. تو شیطان نے پہلے دن ہی منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا، یا اللہ اب میں ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو شیطان نے تو ہماری ساری عمر ہمارے پیچھے پڑے رہنا ہے، ہم بیڈ پہ ہوں وہاں بھی وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اور زیادہ تر وسوسے سے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وہ جنوں کی شکل میں بھی ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، وہ انسانوں کی شکل میں بھی ہوتا ہے. برے مشورے دینے والے دوست، احباب، بہنیں، بھائی، ہاں جی، اولاد برے مشورے دینے والی، تو وہ شیطان آ رہا ہے اس کی شکل میں. تو آپ دیکھتے ہیں شیطان کے کتنے روپ ہیں. وہ اپنے روپ میں نہیں آتا. شیطان اپنے روپ میں کہ یہ جی شیطان کھڑا ہے تو یہ ہمیں مشورے دے رہا ہے، نہیں. وہ بہروپ بنا کے آتا ہے. اور اسی پہ یہ کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، کہ کون کون سے لباس پہن کے آتا ہے. کبھی عالم کا، کبھی فاضل کا، کبھی بہن کا، کبھی بھائی کا، کبھی صوفی کا، کبھی نیک کا، کبھی. تو یہ سارے جو برے ہیں وہ تو ہیں ہی شیطان نا، ان کی تو بات ہی چھوڑے. جو چور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، ڈاکو ہے، حکمران ہیں، وہ تو ہیں ہی برے. ان کی بات نہیں کہ میں ان کی بات کرتا ہوں جو لباس پہن کے آ کے دھوکہ دیتا ہے. تو وہ دھوکہ ہی اپنے لباس ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ زندگی ایک ایسا رستہ پک ڈنڈی ہے، بڑی بڑی تنگ ہے، اور اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. اور آپ وہ ہیں کہ آپ کو اس میں اپنا دامن بچا کے گزرنا ہے. یہ ہے زندگی. تو آپ نے اپنی نظر کی بھی حفاظت کرنی ہے، دماغ کی بھی حفاظت کرنی ہے، سوچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے شیطان سے، جسم کی حفاظت کرنی ہے، ماحول کی بھی کرنی ہے، اولاد کی بھی کرنی ہے. تو یہ آل دا ٹائم جاب ہے ہر وقت کی. تو انسان کو یہ بھی کرتا ہے. ہاں جی. پھر عبادت گزار اگر کوئی چھوٹا موٹا بن جائے، کوئی کوئی جس نے تہجد پڑھ لی یہ دو چار دن، وہ سمجھتا ہے مجھ سے تو نیک ہے ہی کوئی نہیں. اسی طرح جو تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے وہ کہتے ہیں اب یہ سارے تو جاہل ہیں، ان کو جاہل دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں ہی جو بس پڑھا لکھا ہوں. خود پسندی آ جاتی ہے، حقوق دوسروں کے ضائع کرنے. ہاں جی. پھر یہ ہے کہ آپ بریک بہت بریک وارداتیں یہ ڈالتا ہے. مثال کے طور پہ خلاف سنت چیزوں کو، اور جو جو اعلیٰ فرض واجب ہیں ان کو نیچے لے آنا، اور جو نیچے والی نفلی چیزیں ہیں یا سنت ہے ان کو فرضوں کے اوپر لے کر جانا، یہ ڈس آرڈر کر دینا اور خلاف ترتیب چلنا، یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے. یعنی ایسی بہت سی جو مستحب ہیں، جو مباح ہیں، جو جائز ہیں کہ کر سکتے ہیں، ان کو بعض ہم فرض واجب تک لے جاتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں یہ ضرور کرنا ہے. اور جو فرض واجب ہوتی ہیں ان کو نیچے لے آتے ہیں. مثلا میلاد منانا ہے، نماز نہیں پڑھنی. تو یہ کیا ہے؟ میلاد فرض واجب تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک مستحب ہے. اب یعنی آپ کو ثواب ہوگا، آپ کر سکتے ہیں، نہیں بھی کریں گے تو گناہ کوئی نہیں ہے. لیکن نماز تو ضروری ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو کرنی ہے. زکوٰۃ نہیں دینی تو ویسے فضول خرچی کر دینی ہے، صدقہ نہیں دینا تو ویسے فضول خرچیاں کر دینی ہے. تو زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو ضروری ہے. تو باقی چھوٹی چیزوں کو بڑی بنانا، بڑی کو چھوٹی بنانا، یہ بھی شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح ان کو گمراہ کر سکتا ہوں. ہاں جی. کئی لوگ بہت زیادہ صوفی بن جاتے ہیں، بہت زیادہ نیکیاں، نیکوکاری، اور بیوی کو بھی چھوڑ دینا، گھر کو بھی چھوڑ دینا، سب کچھ چھوڑ دینا، بس اللہ اللہ کرنا. یہ بھی کہ شیطان کی سوچ ہے کہ وہ حقوق ادا نہیں کر رہا، اور مطلب گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جانا، اور یا بچوں کا خیال نہ رکھنا، بیوی کا خیال نہ رکھنا بالکل ان کو. تو یہ بھی ایک سوچ ہے، کیونکہ حقوق و فرائض یہ فرض ہیں. جو حقوق ہوتے ہیں وہ ہمارے فرائض میں، دوسروں کے حق ادا کرنا ہمارا فرض ہے. وہ نہ کر کے اگر نیکی کر رہا ہے تو اس کے لیے بہت سی حدیثیں ہیں، مثالیں ہیں جس میں صحابہ کرام نے، مطلب آقا علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور حقوق ادا کرنے کا کہا. اس طرح یہ محفل رقص ہیں، اور مطلب ہم کو کشف و الہام کو ہم عبادت بنایا ہوا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں. مطلب آبا و اجداد کی، جو ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، تو اگر وہ غلط بھی کرتے تو ہم نے کہنا نہیں جو وہ ہمارے بزرگ ایسے کرتے تھے. تو اگر وہ قرآن حدیث کے اوپر پورا اترتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو بزرگوں کی بات کوئی اہم نہیں ہے.
تو یہ ایک دھوکہ یہ بھی ہے جی بزرگ، تو ان کو اندھی تقلید کرنا ان کی، یہ تویز توہمات، اور جو عورتیں اس کے اوپر زیادہ قربان ہوتی ہیں، یہ بھی شیطانی حربے ہوتے ہیں۔ اگر وہ غیر شرعی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تویز کرنے والے، یہاں تو کوئی قرآن کا کوئی تویز ہے، اللہ کے ناموں کا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو بکرے ذبح کریں اور یہ کریں، اتنے پیسے دیں، تو وہ سارے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ تو یہ سب ابلیس کے ہیں جی۔ تو یہ شیطان بہت سے طریقوں سے، اب بہت سی چیزیں باقی ہیں کہ ہمارا وقت جو اوور ہو رہا ہے، تو شاید اگلی کلاس بھی ہم اسی پہ کچھ لے لیں، کیونکہ بہت سے پوائنٹ میرے خیال سے ابھی رہتے ہیں کہ ہم، تو پھر ایک دفعہ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں سارے کے سارے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے رستوں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، سراسر دشمن ہے۔ تو جو اس کی پیروی کرے گا اپنے دشمن کی بات مان رہا ہے اور اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ تو اس کی بات نہیں ماننی تو پھر کس کی ماننی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا یہ فرمان کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس بھی ہم اسی پہ